السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ باب صفۃ الجنة والنار۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول لأہل الجنة یا اہل الجنة یقولون لبیک ربنا وسعدیک فیقول هل رضیتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول فأنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، جنت کی اور جہنم کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے۔ جنت کو اس لیے بیان کیا گیا کہ تاکہ اس کا شوق ہمارے اندر آئے اور اس کو حاصل کرنے کی فکر ہو، اور جہنم کا تذکرہ اس لیے ہے قرآن میں، حدیث میں، تاکہ اس کی فکر ہو کہ ہم اس سے بچیں۔ جنت اور جہنم یہ دو جگہ ہیں۔ اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے دو میں سے ایک جگہ طے فرما دی، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ تیسری کوئی جگہ نہیں ہے، یا تو جنت اس کا گھر ہے یا جہنم اس کا گھر ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایمان کے ساتھ دنیا سے اگر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اسے جنت میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ جنت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جگہ ہے، انعامات کی جگہ ہے، رحمتوں کی جگہ ہے، اللہ کی رضا کی جگہ ہے۔ یوں سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے۔ اللہ جیسے کوئی خاص مہمان ہوتا ہے، اس کو ہم اپنے پاس بلواتے ہیں تو سواری بھیج کے بلواتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کے جنتیوں کو بلاتے ہیں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا، کہ فرشتے جو ہے جنتیوں کو، تقوی والوں کو جنت کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ چلیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بلاوا آیا ہے، اور سلام، قدم قدم پر سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ دیکھیے سبحان اللہ، کیونکہ مہمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے مہمان کا اکرام ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جہنم، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کی جگہ ہے، جہاں پر بہت بڑی بڑی سزائیں ہیں، ایسی سزائیں کہ آدمی برداشت کر نہیں پائے۔ مختصر سی بھوک برداشت نہیں کر سکتا، تھوڑی سی پیاس برداشت نہیں کر سکتا، ذرا سی گرمی ہو جائے تو آدمی کہتا ہے بہت گرمی چل رہی ہے۔ سوچیں آخرت کی سزائیں کیسی ہیں۔ سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید جو آج پڑھا گیا، اس کا بہت بڑا مضمون جنت اور جہنم کے تذکرے سے ہے۔ سورہ رحمان، حدیث پاک میں آتا ہے، جنت میں اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو اس کی تلاوت کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو احسانات اور انعامات فرمائے اس کو ذکر فرمایا۔ شروع فرما رہے ہیں صفت رحمان سے، الرحمن علم القرآن، اور اس صورت کو مکمل کیے ہیں صفت اکرام پر، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اور اس دونوں کے درمیان اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں، جسمانی نعمتیں بھی ہیں، دنیا کی بھی نعمتیں ہیں، اور آخرت کی بھی نعمت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک زینت ہے، ہر چیز کی ایک زینت ہے۔ قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے، اور اس کا بڑا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم۔ دوستو، جنت اور جہنم جو ہے یہ یقین کی چیز ہے۔ آدمی جب سنے تو اس کا اثر اپنے طبیعت پر اور اپنے عمل پر لے۔ ایسے نہیں کہ کوئی ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے کہ آدمی جو ہے بس ہاں ایک پلاسٹک کا سانپ ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آگ لگی تھی، آگ کو دیکھے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ہوش آیا تو کسی نے پوچھا کیا ہوا؟
کہنے لگے کہ مجھے جہنم کی آگ یاد آ گئی۔ اس طرح صحابہ جہنم کی سزاؤں کا اثر لیتے تھے کہ مجھے آخرت کی آگ یاد آ گئی۔ اور آخرت کی آگ کیسی؟ حدیث میں آتا ہے اگر جہنم سے سوئی کے برابر بھی اگر سوراخ اگر نکل جائے ہو جائے تو پوری دنیا جل کے خاک ہو جائے۔ جہنم کا ایک جو سموم حمیم کھولتا ہوا پانی، اس کا ایک ڈول، ایک گیلن سمندر میں ڈال دے تو سمندر جو ہے نا پورا کا پورا بھڑک جائے۔ ایسی خطرناک، کیسی خطرناک سزائیں اللہ تعالیٰ نے سنائی ہیں۔ آدمی برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تاکہ دیکھیے نا، جہنمی جب اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جا کے یعنی جب سزاؤں میں پھنسے گا تو کیا کہے گا؟ هل انتم مغنون عنا نصیبا من النار۔ جن کو فالو کیا دنیا میں نا، ان سے کہے گا میں آپ کے پیچھے چل کے یہاں پہنچا ہوں۔ بلکہ اس سے پہلے بھی شیطان سے کہے گا، شیطان سے کہے گا۔ سورہ ابراہیم میں پوری تقریر ہے، شیطان کیا کہے گا؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے صرف تمہیں راستہ بتایا، چلے تم اپنے اختیار سے، میں نے تو صرف راستہ بتایا تھا، گناہوں کو خوبصورت کر کے بتایا تھا، چلے تم اب اس راستے سے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کے پیچھے چل کے آخرت برباد کر لی، ذرا سا آگ کا حصہ کم کر دو۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، ارے ہم بھی خود اس آگ میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہمارے لیے بھی ہوا ہے، ہم کیا تمہارے لیے کریں۔ پھر اس کے بعد تیسرا اسٹیپ فرشتوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یا مالک لیقضی علینا ربک، یا مالک لیقضی علینا ربک۔ جو جہنم کا داروغہ ہے نا، اس سے کہیں گے ہمیں مار دے، ہمارے لیے موت آ جائے، ایسا کوئی فیصلہ کر دے۔ کہتے نا کل می سیلف بول کے، یہ جہنمی جملہ ہے، مجھے مار دو تاکہ میں مر جاؤں۔ وہاں تو جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایک دمبے کو لائیں گے اور اس کو ذبح کریں گے، کہیں گے یہ موت کی شکل ہے، بس اب موت کبھی نہیں آئے گی۔ جنتیوں کو ہمیشہ کی جنت اور جہنمیوں کو ہمیشہ کی جہنم۔ فرشتہ کہے گا رہو یہیں پہ، انکم ماکثون، یہیں رہنا ہے تمہیں۔ آخری مکالمہ جہنمیوں کا جو ہوگا اللہ تعالیٰ سے ہوگا، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ یہ کیا ہے؟ یہ جہنمی اللہ سے کہہ رہے یا اللہ ہم نے بڑی بدبختی کر لی، راستہ غلط طے کیا اور یہاں آ کے پہنچ گئے، اے اللہ ہمیں لوٹا دے، نکال دے۔ کئی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ جواب دیں گے قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو جاؤ، رسوا ہو جاؤ، میرے سے بات مت کرو۔ یہ آخری بول اور کلام ہوگا اللہ کا جہنمیوں کا، اس کے بعد جہنم کو لاک کر دیا جائے گا۔ یہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے، اس میں کثرت سے جہنم سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، کثرت سے جنت کا سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کام اس آخری عشرے میں کرنے کے ہیں اس میں یہ ایک کام ہے، کثرت سے۔ ایمان والوں کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ وعیدیں پڑھ کے ڈرتا ہے، یہ بہت وعیدیں پڑھ کے ڈرتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، چراغ بجھ گیا، تو خادم جب چراغ جو ہے نا دوبارہ اس کو جو ہے جلایا تو حضرت بے ہوش ہو کے پڑے تھے۔ تو کیا ہوا؟ حضرت کہا میں جو ہے نا اندھیرا جیسی آیا تو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ کون؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایسا روتے ایسا روتے، لوگ کہتے تھے کہ جہنم آپ کے لیے بنی ہے کیا؟ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کیوں رو رہے ہیں اتنا؟ ایسا رو رہے ہیں۔ دوستو یہ لوگ، اللہ اکبر، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ، ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں۔ بس آدمی جو ہے نا، یہ کوئی یعنی مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھتے تو روتے تھے، آپ پر رقت طاری ہو جاتی تھی۔ صحابہ اکرام ان آیتوں کو پڑھتے تو گھبرا جاتے تھے۔ اللہ سے یہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں
جسے ہم نے گزشتہ پڑھا، آنکھ سے اللہ کی محبت اور خشیت سے مکھی کے سر کے برابر آنسو اگر نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، جو بھی ایمان کے ساتھ عمل کرے گا ہم اس کے عمل کے بڑے قدردان ہیں، ہم اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے، اس کا رونا، اس کا مانگنا، ہم وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم لکھ رہے ہیں سب کچھ۔ اس لیے یہ موقع، یہ دن ہے، اللہ ہم سب کو جہنم سے، جہنم کی سزاؤں سے حفاظت فرمائے۔ دوسری جو چیز ہے جنت ہے، جو اللہ کی رحمت کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ اکبر، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ یہی حدیث میں ہم نے پڑھا۔ دیکھیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے کیا کہیں گے؟ یا اہل الجنہ۔ کتنا پیارا جملہ ہے، کتنی لذت کی چیز ہے، یا اہل الجنہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ایک تو عرش کے ساتھ حشر کے میدان میں جنتیوں کا خصوصی اکرام ہوگا، دوسرا جب جنت پہ پہنچ جائیں گے نا، وہاں اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو جمع کریں گے، کوئی زبرجد پر، کوئی مختلف کرسیاں ہوں گی، زبرجد کی، یاقوت کی، زمرد کی، بعض لوگوں کے لیے مشک کے، عنبر کے ٹیلوں پہ بٹھایا جا رہا ہے، سب بیٹھے ہوئے سارے جنتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اہل الجنہ۔ دنیا میں کیا پکار رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مان کے چلے، اپنے ایمان کو بچایا۔ وہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، یا اہل الجنہ لبیک وربنا سعدیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری سعادت ہے۔ سلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنتیوں تم پر سلامتی ہو۔ تو جنتی کیا کہیں گے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ جواب دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے، سارے جنتی بیٹھے ہیں، فرشتوں سے کہیں گے انہیں جو ہے نا ان کا اکرام کرو، بہترین قسم کے مشروبات پیش کرو، بہترین قسم کی جو ہے نا کھانے پینے کی چیزیں پیش کرو، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت داؤد علیہ السلام سے کہیں گے زبور سنائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ سوچیں کیسی لذت کی چیز ہے جنت، یعنی کیسی لذت کی چیز ہے۔ لہم درجات مما عملوا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ بندوں کے لیے درجات ہیں ان کے عملوں کے بقدر، تھوڑا عمل کرتا ہے اللہ قدر کر لیتے ہیں۔ لہم درجات ولکل درجات مما عملوا وما ربک بغافل عما یعملون، اللہ بندوں کے عملوں سے غافل نہیں ہے۔ مختصر سی دنیا دوستو، کتنا دھوکہ انسان کو لگا، اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، یہاں کے حسن کو سب کچھ سمجھ لیا، یہاں کی نعمتوں کو سب کچھ سمجھ کے آخرت سے غافل ہو گیا، آخرت کی نعمتوں سے غافل ہو گیا۔ کتنی بڑی سعادت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے حدیثوں میں جنت کی نعمتیں جتنی بیان کی گئیں، یہ سب اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ جب بھی جنت سنیں، قرآن کی، حدیث کی بات، کس یقین سے سننا؟ یہ قدرت پر ہے، اللہ کی قدرت بڑی ہے، قدرت میں جو چاہے کر کیسے ہوگا؟ بھئی بیٹھے ہیں، پرندہ اڑ رہا ہے، مجھے یہ گوشت چاہیے، وہ آ جائے گا۔ نہریں جو ہیں ساتھ ساتھ چلیں گی، بہترین قسم کے محلات ہیں، کیسے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ یہ کیسے اس وقت ہے جب اس کا یقین قدرت پر کمزور ہو۔ کیسے ہوگا؟ اللہ کریں گے، اللہ کی قدرت بڑی ہے۔ تو جنت کی نعمتیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، حکم پر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تمہارے تصور، خواب و خیال سے بھی بہت اونچی چیز ہے جنت۔ کیا سوچ سکتے ہیں؟ نہ سنا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا، نہ سوچا ہوگا، سوچیں کیا سوچ سکتے ہیں؟ اس سے بھی اونچی چیز ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جو جی چاہے گا نا تمہارا وہ تمہیں ملے گا، جو جی چاہے گا۔ کل کسی نے کہا کہ جنت میں وائی فائی ہو گیا کیا؟
ہمارے دوستوں میں کسی نے کہا جو جی چاہے گا ملے گا. وہ تلذ الاعین، تلذ الاعین، آنکھوں کی لذت کی چیز، آنکھوں کی جس سے آنکھیں لذت پاتی ہیں. ایک عالم ہے بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، اللہ آنکھوں کی لذت جو ہے نا دنیا میں بھی اللہ دکھاتے ہیں. گنبد خضرا اگر دیکھ لیں مدینہ منورہ، کتنی آنکھیں ٹھنڈی. خواب میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، پوری زندگی بھر وہ خواب یاد رہتا نہیں رہتا. میں نے خواب دیکھا، کسی صحابی کو دیکھ لے، کسی اللہ والے کو دیکھ لے، یاد رہتا ہے. یہ آنکھوں کی لذت ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کی آنکھوں کی لذت کا سامان کر رہے ہیں. وہاں پہ دیکھ کے تمہارا جی ٹھنڈا ہو جائے گا. ہاں تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ کے سنا رہے، جنتی سن رہے ہیں. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ حل رضیتم. کتنا پیارا چلا تھا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں حل رضیتم، خوش ہیں؟ حل رضیتم یعنی کیسا سوال؟ کیوں یہ سوال کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا میں جنتی جو ہے اس بات کی فکر کرتا تھا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. پوری زندگی ایسے گزاری کہ ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی اللہ ناراض نہ ہو بس. تو وہاں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ رہے اب راضی ہیں تو؟ اللہ ہمیں ایسی زندگی کی توفیق دے. دوستو سب سے بڑی مصیبت کی چیز جو ہے نا وہ اللہ کی ناراضگی ہے. اس لیے آدمی سوچے کہ میرا ایک ایک بول، میرا ایک ایک قدم کس طرف اٹھ رہا ہے؟ اللہ کی رضا کی طرف تو جنت ہے، اللہ کی ناراضگی کی طرف جہنم ہے. حل رضیتم، جنتی کیا کہیں گے؟ ما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك. اے اللہ ہم کیوں راضی نہ ہو، کیوں خوش نہ ہو؟ آپ نے تو ہمیں اتنا دیا کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا. اتنا ہمیں دیا ہے کہ کسی کو بھی نہیں دیا ہے. اتنی نعمتیں جنت کی، ایسی محلات، سبحان اللہ، کیا کیا چیزیں، سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، جنت کے 8 دروازے اس کو بلائیں گے، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام ملا تھا. ابا بکر ان للجنت 8 ابواب وانت تنادى من كل باب. ہر دروازے سے تجھے پکارا جائے گا ابو بکر، آپ میرے دروازے سے آؤ، میرے دروازے سے آؤ. یعنی مسجد کے 2 دروازے ہیں، ہر دروازے سے آؤ. جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے کتنے ہیں؟ لہا 7 ابواب. جہنم کے 7 ہیں اور جنت کے 8 ہیں. اس میں اللہ کی رحمت ہے کہ جنت میں جانے والے زیادہ ہوں گے، اس لیے دروازے زیادہ ہیں. اور ہمیں اس میں ترغیب ہے کہ دیکھو میں نے جہنم کے کم بنائے، اس کی فکر کرو کہ کم سے کم اس میں جائیں، اس سے بچنے کی کوشش کرو. اور جنت کے میں نے 8 دروازے بنائے ہیں. صحابہ جو ہے پورے، اسی لیے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ کیا ہے تمہارا ایمان، خیریت سے ہے، کیسا ہے تمہارا ایمان؟ تو حضرت حارثہ کہنے لگے جنت اور جہنم تو میرے آنکھوں کے سامنے ہے. عرفت فلزم، ہو ایمان کی حقیقت کو پالیے، جمے رہنا. یہ سا اللہ سے یقین مانگنا. دوستو کوئی بولے تو آخر امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا تو سب سے پہلے آخرت کو سامنے لاتے تھے. زبان کا بول کہاں لے جا رہا ہے مجھے، میرا عمل کہاں لے جا رہا ہے؟ یا تو جنت، اور تصیر الی الجنت او مصیر الی النار. 2 ہی آپشن ہے، کوئی تیسرا ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے راضی ہیں، خوش ہیں؟ وہ کہیں گے ہم کیوں راضی نہ ہو، آپ نے تو سب کچھ دے دیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو، میرے جنتیوں، ایک اور نعمت میں نے تمہیں دینی ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ سبحان اللہ، وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے. وہ سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا دیدار. انکم سترون ربکم هذا القمر كما انکم سترون ربکم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. قیامت کے عرش جنت میں تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے کہ جیسے کوئی چاند کو دیکھتا ہے. چاند کو دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں. اس طرح اپنی آنکھوں سے تم جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے.
یہ جنت کی جتنی نعمتیں ہیں یہ جسم کی لذت ہے. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں جسم کی لذت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار ہماری روح کی لذت کے لیے ہے. روح کی لذت کہ روح خوش ہوتی ہے اللہ کے دیدار سے. اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے حجابات اٹھاؤ میرے اور بندوں کے درمیان. حجابات کو اٹھایا جائے گا. ایک ایک حجاب نور کی بارش برس رہی ہے. اسی لیے دوستو مومن جو ہوتا نا وہ آخر یہ شوق پیدا کیا جا رہا ہے ہمیں کہاں جانا ہے؟ آخرت میں جانا ہے. اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت. اس کے لیے مرنا ضروری ہے. بغیر مرے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا. اس لیے موت کیا ہے؟ جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. ایک پل ہے موت دوست کو دوست سے ملانے کا، محبوب کو محبوب سے ملانے کا. بغیر مرے جا نہیں سکتے. بغیر مرے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا. اسی لیے جب انہوں نے کہا کہ ہم بڑے اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے کہا فتمنوا الموت، موت کی تمنا تو کر کے بتاؤ تم ہمت ہے تو ان کنتم صادقین. نہیں کر پائے وہ لوگ. اس لیے مسلمان ایمان والا کیا ہے؟ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. وہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، مجھے اللہ سے ملنا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے. شوق کا مطلب کیا ہے؟ تیاری ہے. من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا. اللہ سے ملنے کا شوق اس کی علامت یہ ہے کہ عمل صالح، قرآن، نماز، قرآن تلاوت، ذکر، دین کی محنت، یہ ساری چیزیں وہ شوق ہے مجھے اللہ سے ملنا. اور جب وقت آتا ہے نا دو ہی قسمیں ہیں، مستریح مستراح. مستریح دنیا میں جانے والے دو ہی قسمیں ہیں، مستریح مستراح. مستریح کسے کہتے ہیں؟ بھائی راحت پا گیا جانے والا، ساری پریشانیوں سے مصیبتوں سے راحت پا گیا، اب نہ اسے کوئی فکر ہے کوئی تخت. اللہ ہمیں اس میں بنائے مستریح، ایسے محبت کے ساتھ ایمان کے ساتھ. اللہم اعنی علی سکرات الموت. اے اللہ سکرات کے وقت ہماری مدد فرما. وہ مدد کیا ہے کہ موت کی سختی میں آدمی کہیں اللہ سے شکایت نہ کر دے، موت کی سختی میں کہیں کوئی جملہ کفر کا نہ کہہ دے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، مانگو اس دعا کو، اے اللہ مجھے سکرات کے وقت میری مدد کر، اس تکلیف میں کوئی تکلیف کی شدت میں کوئی شکایت کا جملہ نہ کہہ دوں. اللہ سے شکایت، آدمی بعض مرتبہ اللہ سے شکایت کر دے تو بہت بڑا نقصان ہے اس کا. اللہ حفاظت. مستراح کہتے ہیں جا رہے ہیں حضرت پوری دنیا راحت پا رہی ہے، پوری دنیا، گھر والے بھی راحت پا رہے ہیں، پڑوس بھی راحت پا رہا ہے، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام مخلوق راحت پا رہی ہے، گیا ٹینشن میں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دو ہی لوگ ہیں مستریح. یہاں حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے، اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے؟ اپنا دیدار کرائیں گے. جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے نا، جنت کی ہر نعمت جو ہے نا بھول جائیں گے. سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، لذة النظر اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. کیا بہترین دعا. دیکھو یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. کس چیز کا سوال؟ لذة النظر إلى وجهك، تیرے دیدار کی لذت مجھے دے دے. یہ مانگنے کی چیز ہے. یا اللہ تیرے دیدار کی لذت مجھے چاہیے. وشوقا الى لقائک، تیری ملاقات کا شوق چاہیے. یا اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. بن دیکھے کسی کو یاد کریں، اس کو آدمی دیکھنا چاہتا نہیں دیکھتا. بن دیکھے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. زیب النساء ایک خاتون تھی، بڑی شاعرہ تھی. اس نے ایک اشعار لکھے بہترین اورنگزیب کے دربار میں. وہ اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے تھے. بھئی یہ اشعار کون لکھے؟ وہ ایک شاعرہ ہیں. کسی نے کہا مجھے دیکھنا ہے. بڑی پردے دار خاتون تھی. اس نے ایک شعر لکھ کر بھیجا، در سخن مخفی منن چون بوئے گل در برگ گل، در سخن مخفی منن چون بوئے گل در برگ گل، ہر کے خواہد بین دارت، ہر کے خواہد کیا ہے بھائی؟ ہر کے خواہد در سخن مخفی منن چون بوئے گل در برگ گل. میں اس کلام میں ایسے چھپی ہوئی ہوں جیسے خوشبو پھول میں چھپی ہوئی رہتی ہے.
میں اس کلام میں ایسے چھپی ہوئی ہوں جیسے خوشبو پھول میں چھپی ہوئی رہتی ہے. ہر کے خواہد میل دارد، جو کوئی مجھے ملنا چاہتا ہے در سخن بیند مرا. میرے کلام کو دیکھ لے، میرے کلام کو دیکھ لے. بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اللہ کو دیکھے بغیر شوق ہوگا نہیں ہوگا دیکھنے کو اسے؟ تو اس سے بڑی نعمت جنت کی نہیں ہے دوستو. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جمع فرمائے، آپ کا پڑوس نصیب فرمائے. یہ خوب اس کو مانگنا ہے. حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو اس سے افضل چیز میں دو. اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہوں، اب تم پر کبھی ناراض نہیں رہوں گا. حدیث میں آتا ہے موت اگر ہوتی تو جنتی خوشی سے مر جاتے، خوشی سے مر جاتے. دوستو وہاں کیا ہے؟ دیکھو جنت جس میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے، اللہ کا دیدار چھپا ہوا ہے. ہر جمعہ اللہ تبارک و تعالی عرش کا یعنی ایسے میدان میں جمع کرتے ہیں جس کی چھت اللہ کا عرش ہے. وہاں پر سارے جنتیوں کو جمع کر کے اللہ اپنا دیدار کرا رہے ہیں. سلام قولا من رب الرحیم. فرشتوں کا اکرام، فرشتوں کی اعزاز. جنت کیسی ہے اس کو بیان کیا قرآن پاک میں، حدیث پاک میں. ایک شوق، ایک ہمارے اندر شوق پیدا ہو. جب کسی چیز کا شوق پیدا ہوتا آدمی اس چیز کو حاصل کرنے کی فکر کرتا. جب کسی چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کیسی خطرناک ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں جہنم اور جہنم کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. جہنم کی سب سے بڑی جو سزا ہے نی وہ اللہ کے دیدار سے محرومی ہے، اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے. اور اللہ جب ناراض ہوتے ہیں نا، قرآن میں یہی کہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. ہم ان کو اپنا دیدار نہیں کرائیں گے، ہم اپنا دیدار نہیں کرائیں گے ان کافروں کو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوستوں سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ.